ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، جہاں پر صحافی برادری کی بہت بڑی تعداد نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل حارث خلیق صاحب۔ تو سب سے پہلے تو ہم حارث خلیق صاحب سے جانتے ہیں کہ آج یہ اظہار یکجہتی کے لیے صحافیوں کے ساتھ موجود ہیں، کیوں انہوں نے ضرورت یہ سمجھی کہ اس قانون کے خلاف جو ہے یہ فزیکلی خود پریزنٹ ہو کر پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں؟ جی بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں صحافیوں کی اظہار رائے کی آزادی صحافیوں کا بنیادی ظاہر ہے کہ کام ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو استعمال بھی کریں اور اظہار رائے کی آزادی کے فروغ کے اور اس کی ترویج کے لیے بھی کام کریں، وہی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی یہ حق ہے کہ ان تک ہر خبر اور ہر سچائی پہنچے، اور جو بھی پولیٹیکل ڈسینٹ ہے پاکستان میں اس کو پاکستان کا آئین اور دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور کسی بھی جمہوری اور مہذب ملک میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر آپ حکومت وقت کی کسی پالیسی سے، حکومت وقت کے کسی اقدام سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس کا برملا اظہار کریں اور اس پر اپنی تنقید کریں، یہ عوام کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حق ان سے چھین لیا جائے یا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں، جیسے کہ PMDA کے یہ جو مجوزہ قانون ہے کہ اس میں آپ 10 کروڑ کا جرمانہ کر دیں گے، 25 کروڑ کا جرمانہ آپ ادارے پہ کریں گے اور 10 کروڑ کا فرد پہ کریں گے، 3 سال قید، تو یہ تو فسطائی قسم کے اقدامات ہیں۔ ہر سال ڈکلیریشن لینا، ہر سال جو سرکار ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ پریس تو نہ ہوا، یہ تو آزادی اظہار اگر نہیں ہے تو ہم تعلیم پہ بھی بات نہیں کر سکتے، اگر آزادی اظہار نہیں ہے تو ہم صحت پہ بھی بات نہیں کر سکتے، ہم بے روزگاری پہ بات نہیں کر سکتے، ہم مہنگائی پہ بات نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کالا قانون لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن بھی یہ سمجھتا ہے، اور بحیثیت شہری کے یا بحیثیت لکھاری کے، ادیب کے، میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس قانون کو کسی صورت میں نافذ نہیں ہونا چاہیے اور حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ حارث صاحب، پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ صحافیوں پہ انفارمل سینسرشپ جو ہے وہ کافی زیادہ نافذ کی جا رہی ہے، اور صرف حکومتی حلقوں کی طرف سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پس پردہ جو ہے وہ صحافیوں کو مختلف انفارمل مینز کے ساتھ جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے میرے 2 سوال نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس انفارمل سینسرشپ کو فارملائز کرنے کی، انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی یہ کوشش ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا PMDA کے پیچھے صرف عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں یا پھر کچھ مقتدر حلقے بھی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران صاحب خود مقتدر حلقوں کا حصہ ہیں، وہ اسی طرح جس طرح سے وہ لائے گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ چند مہینوں سے نہیں ہو رہا، یہ کئی برسوں سے یہ عمل جاری ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی بار بھی نہیں ہو رہا، یہ ایوب خان کے زمانے میں ہوا، یہ قائد اعظم کی تقریر انہوں نے سینسر کر دی تھی، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر بھی سینسر ہوئی ہے، ریڈیو پہ نشر ہونے سے پہلے قائد اعظم کی فاطمہ جناح کی تقریریں، یہ مطلب پاکستان میں شروع سے ہوتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ اپنی ریت نہیں، جو فیض صاحب نے کہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی مزاحمت تو ہوگی، اور یہ کوئی پاکستان کوئی افریقہ کا، لاطینی امریکہ کا، مشرق وسطیٰ کا کوئی پسماندہ ملک نہیں ہے، یہ بڑے باشعور لوگوں کا ملک ہے، 4 مارشل لاء بھگتائے ہیں اس نے، اور جو پس پردہ قوتیں ہیں یا سامنے قوتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ ان کے مفاد میں ہے نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ ملک کا مفاد کسی بھی ایک طاقتور ملک جو ہے وہ ان تمام آوازوں کو ساتھ لے کر، مختلف آراء کو، مختلف خیالات کو، ان کی جو آمیزش ہوتی ہے اس سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایک بیانیہ ایسا کہ کوئی اور دوسرا بیانیہ موجود ہی نہ ہو، یا ایک پالیسی ایسی کہ کوئی دوسری پالیسی موجود ہی نہ ہو، کوئی فرد ایسا کہ کسی دوسرے فرد کی گنجائش ہی نہ ہو، چونکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ جو گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، وہ بس چاہتے ہیں کہ بس ایک خان صاحب ہوں، ایک کلٹ پرسنالٹی ہو اور بس اس کو سب فالو کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، چاہے وہ قوتیں پس پردہ ہیں یا وہ سامنے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اپنی آنے والی نسلوں کے مفاد میں نہیں ہے جس طرح کا معاشرہ اور جس طرح کا ملک وہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حارث صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔